چاہتی ہوں امت مسلمہ کے لیے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام جانا چاہیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگ کے لیے جو پریشان ہیں ایسی کیفیت میں کہ انہیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا دعائیں کرنی ہے. میں چاہتی ہوں آپ کی طرف سے اس ٹرانسمیشن کے توسط سے ایک پیغام چلا جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمیں مزید اللہ کی طرف آنسو بہانے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے کریم رب تو نے ہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسی ماہ مبارک میں بدر کا بھی واقعہ ہوا، تو نے فتح عطا فرمائی، فتح مکہ ہوا، تو نے ہی اپنے فضل و کرم سے فتح عطا فرمائی. تجھے واسطہ دیتے ہیں ان فتوحات کا جو تو نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطا فرمائی، دوبارہ سے مسلمانوں کو ہر جگہ پر فتح نصیب فرمائے. آمین آمین. میں سورہ احزاب کی ایک آیت سے بات شروع کرنا چاہوں گا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ آیت ہے کہ جو آیت اللہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کی گئی اور وہاں کے آفیشیل گورنمنٹ اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کی گئی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مردان خدا جنہوں نے اس عہد کو پورا کر دکھایا کہ جو انہوں نے اللہ عز و جل سے کیا تھا. فمنہم من قضا نحبہ، کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی نظر اور منت کو پورا کر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، کچھ ہیں کہ جو ابھی منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس عہد کو تبدیل نہیں کیا. شریعت میں جو ریلیف، رخصت اور اجازت دی گئی ہے کہ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی مریض ہے تو وہ روزے چھوڑ دے، ٹھیک ہونے کے بعد رکھ لے. ایسا مریض جس کو ٹھیک ہونے کی امید موت تک نہ ہو تو اس کے لیے پھر فدیے کا حکم ہے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے. اگر وہ رکھ لیتا ہے تو یہ عزیمت پر عمل ہے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینیو روزہ رکھنے سے شوگر اتنی ڈاؤن ہوتی ہے کہ آپ پرابلم میں آتے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ کو یہ لگتا ہو کہ میں 2 روزے چھوڑ کر تیسرا روزہ رکھوں گا تو صحیح رہوں گا، پھر 1-2 چھوڑ دوں گا، پھر تیسرا رکھوں گا تو پھر صحیح رہوں گا، پھر 3-4 چھوڑوں گا، پھر 1 رکھ لوں گا تو صحیح رہوں گا، تو ایسی صورت میں آپ نے جتنے روزے چھوڑے ہیں ان تمام روزوں کی قضا آپ کو عید کے بعد کرنی پڑے گی، اور اسی طرح سے کرنی پڑے گی کہ آپ جس دن رکھ سکتے ہیں اس دن رکھیں، 4-6 دن کا گیپ لے لیں، پھر آپ کو موقع مل جائے پھر رکھیں، ادھر فدیہ نہیں ہوگا. عامر عبداللہ صاحب، یہ ایئرپورٹ پہ جیسے پروٹوکول کی آپ نے بات کی، لائنز لگی ہوئی ہیں سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ پیسہ کھلا کے، کراچی ایئرپورٹ پہ تو بہت کامن ہے، وہ پروٹوکول لے لیتے ہیں اور آپ لائن میں کھڑے ہوئے، آپ سے آگے پاسپورٹ آئے گا اور وہ ان کو لے جائیں گے. تو یہ آپ کا اگر نمبر 5واں ہے تو آپ 10ویں ہو جائیں گے کیونکہ پہلے 5 لوگوں کا پروٹوکول میں کام ہو رہا ہے. یہ ناجائز ہے؟ رشوت کے معاملے پر بھی آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مفید گفتگو ہوئی ہے، اور جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا استحقاق ہے اور وہ ریاستی جبر کی وجہ سے یا ملکی نظام کی وجہ سے یا کسی زیادتی کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، تو اپنے حقیقی استحقاق کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کسی کو پیسے کھلاتے ہیں تو وہ رشوت نہیں کرائے گی، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ مجبور ہیں. اور قرآن نے قانون بیان کیا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو مجبور کر دیا جائے اور اس کی نیت سرکشی کی نہ ہو، گناہ کی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہم جب فتنوں کی بات کر رہے ہیں اور حالیہ دور کے فتنوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں دجال کے فتنے کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، نوجوان بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ کیا دجال آ گیا ہے، کیا وقت قریب ہے، کیا آخرت قریب ہے، کیا جو یہ سائنس دکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کسی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اس پہ اگر آپ کچھ بات کریں. میں اس میں بات میں ایک اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک سوشل میڈیا پہ میں نے تصویر دیکھی تھی، وہ بہت صحیح کہا تھا. اس میں 3 امریکن پریزیڈنٹس تھے، بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 ملا کر 1 ملین بچوں کے یا انسانوں کے قتل میں شریک ہے، اور اس میں آپ ٹرمپ صاحب کو بھی آپ شامل کر لیجئے. اور سب سے بڑی بات پھر یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی بظاہر خود ساختہ سب سے بڑی آواز بھی وہیں سے آتی ہے. ایک بم میں آپ اسکول کے 160 بچیوں کو شہید کرتے ہیں اس نام پر کہ ہم تو وہاں کی اس ملک کی یعنی ایران کی خواتین کو آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں. جہاں تک یہ دجال کی بات ہے نا، تو دیکھیے یہ دجل سے نکلا ہے، مکر سے، فریب. دجال یعنی بہت زیادہ فریب دینے والا، اور اس کی تقریباً آپ کو 5 علامتیں ملیں گی. ایک یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. اب اس کی تشریح ہے اپنے اپنے طور پر. وہ یہودی ماں سے ہوگا، شرق اور غرب سب اس کی لپیٹ میں ہوں گے. اس کی غذا اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے ایک پہاڑ ہو، پہاڑ کے برابر غذا کھائے گا. اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ انا ربکم الاعلی. تو وہ جو فرعون نے کہا تھا نا قرآن میں جس کا ذکر، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب سوال یہ ہے کہ دجال کیا کوئی پرسنالٹی ہے یا کوئی فینومینن ہے، کوئی سسٹم ہے؟ اس پر بہت سارے علماء نے الگ الگ اوپینینز ہیں، لیکن اب یہ جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ
ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک آنکھ والا کہ جس کی پیشانی پر ایک آنکھ بندی ہوئی ہو وہی خالی ایک ظاہری طور پر انسان ہو، بلکہ ایک سسٹم ہے. ایک آنکھ سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فقط مادیت کو دیکھے گا، معنویت کو نہیں دیکھے گا. سادہ الفاظ میں دنیا کو دیکھے گا، آخرت کو نہیں نہیں دیکھے دیکھے گا. فقط دنیا کا نظام ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے بس. امام حسن مشتبہ کا یوم ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ ایسی روشنی کہ آپ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں، تو نوجوان آج کل کے آپ کی ذات سے سیکھ کیا سکتے ہیں، اس پر غور کیجیے گا. میں جس شخصیت کے بارے میں آپ نے مجھے کچھ کہنے کو کہا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کی تعریف کی جائے تو ان کی تعریف میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ تعریف کرنے والے کے اپنے قد کاٹھ میں اضافہ ہوتا کیا ہے. بات ہے. کیا بات. اور یہ وہ شخصیات ان شخصیات میں سے حضرت حسن ہیں کہ یہ مجموعے کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں. واہ. مجموعہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں چیز جمع کی جائے، جہاں خوبیاں جمع کی جائیں. منبع وہ ہوتے ہیں جہاں سے خوبیاں نکلتی ہیں. آپ میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں کہ آپ نواسے رسول اللہ کے ہیں، نواسے حضرت خدیجہ کے ہیں، بیٹے حضرت بطول زہرا کے ہیں، اور اسی طرح بیٹے حضرت علی کے ہیں، اور آپ نے جو شفقتیں پائیں وہ حضرت ابوبکر کی ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھو. یعنی محبت نہیں ہے بلکہ ان کی اتباع بھی کرنی ہے اور پیروی بھی کرنی ہے. اس میں ایک مصداق پنجتن میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے آیہ مودت میں. اسی طرح پروردگار عالم جب ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کیا نہیں ہے، رکھا ہے. یعنی اعلان پروردگار فرما رہا ہے. تو یہ ہمیشہ سے پاک ہستیاں ہیں. والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کے ثواب کے لیے، یا ان کے جو ہم کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا رہے اور ان کی بھی آخرت بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو سب سے پہلا فرض جو اولاد پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے محو دعا رہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی امت کو تعلیم فرمائی ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام اصحاب ایمان کی مغفرت فرما. کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہم کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو اس کا حق نہ مارا جائے. اگر اس سوچ کے ساتھ کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں شادی نہ کروں تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ کوئی بندہ بہت دیندار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ راہب بن جائے اور وہ بالکل دنیا کا تارک ہو جائے. اور دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے یہ بار، یا ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، بالخصوص آج کل کی لڑکیاں ایسا سوچتی ہیں. تو دیکھیں اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی پیدا کی ہے یہ بطور امتحان ہے، اور اس زندگی میں آزمائش اور ابتلا سے انسان کو گزرنا ہے. یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں آپ اپنی منمانی کر سکیں، جس طرح چاہیں جی سکیں. یہاں جینے کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. بحیثیت بیوی بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بحیثیت شوہر بھی آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کو تکمیل پر راستے پر پہنچانے والا ذریعہ ہے. ایک بچی نے سوال کیا کہ کیا، انہوں نے کہا میری عادت ہے کہ میں جب سجدے میں ہوتی ہوں تو میں جو دعائیں ہم نے پڑھنی ہے ظاہر ہے نماز میں، اس کے علاوہ میں اللہ سے بات کرنا شروع جاتی ہوں اردو میں کہ اللہ میرے یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، میں اپنے سجدے کو طویل کر دیتی ہوں. تو کیا نماز میں ایسا کرنا جائز ہے؟ ڈاکٹر عمیر صاحب آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ہمیں اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. تو سنت طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم حالت سجدہ میں جائیں تو نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ تسبیحات کو لمبا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ نماز کی حالت میں اردو زبان میں اللہ سے مناجات کرنا، دعائیں کرنا، تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوگا کہ ایک شخص ایک نفلی سجدہ خود ادا کر لے. ایک ہے حالت نماز میں سجدہ کر کے اردو زبان میں دعا کرنا. اگر اردو زبان میں حالت نماز میں کوئی بھی بات کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ سجدے میں جائے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اور یہ آیت سجدہ ہے کہ وسجد وقترب، اس کے بعد ہمیں سجدہ بھی کرنا چاہیے. تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی سجدہ کریں. ہاں اب آپ نے پڑھ دیا، تو جو لوگ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اب آپ
ان کو سجدہ تلاوت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. اب سجدہ تلاوت کیسے ہوتا ہے وہ بھی سن لیں, اس میں یہ دعا بھی کر سکتے ہیں جا کر کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اللہ اکبر کہہ کر باقاعدہ سجدے میں جائیں گے اور 3 تسبیحات پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. تو اگر اردو میں نماز کی حالت میں دعا کی تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اللہ سے مناجات کریں, دعائیں کریں, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نفلی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کریں. آپ تسبیحات پڑھیں, اپنی جس زبان میں آپ چاہیں آپ گریہ وزاری کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, تو حالت سجدہ میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے, وہ دعائیں مقبول ہوں گی. عورت کا جہاد ہی یہی ہے کہ وہ اچھے انداز میں گھر کو لے کر چلے. کیا بات ہے, بہت خوب. یہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا, یہ بھی عبادت. آپ سے ہی میں چاہتی ہوں, ہم ایک جو سوال آیا تھا موسوی صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ. میں چاہتی ہوں آپ چاروں کو موقع ملے. خاتون نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ نشے کا عادی ہے, گھر آتا ہے مجھے بھی مارتا ہے, بچوں کو بھی مارتا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا اس سے میں نکلوں کیسے, یہ مجھے اس کا راستہ کوئی بتائیں, کوئی دعا ہے, کوئی وظیفہ ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا اگر کبھی غصے میں میرا بھی ہاتھ اٹھ جائے کیونکہ بہت عرصے سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت زیادہ مبتلا بہ مسئلہ ہے, اور ایک روایت میں نے ابھی دیکھی, وہ بہت خوبصورت روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو ایک اپنی بیوی کو مارتا ہے جبکہ وہ خود مار کھانے کا زیادہ مستحق ہے. وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو خود یعنی ظالم انسان ہے, جو خود مار کا مستحق ہے, وہ کسی اور کو مارتا ہے, اس پہ ظلم کرتا ہے. تو ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنے اہل و عیال کا حق ضائع کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر ان کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے, یا گھر کے خرچ کے لیے؟ دونوں صورتوں کا حکم بتا دیں. مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے. مفتی ابو محمد صاحب, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ شوہر تعاون ہی نہ کرتا ہو. صحیح. اس صورت میں بقدر ضرورت, جتنی اس کی ضرورت ہے اس قدر اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتی ہے, کیونکہ بیوی جو بچوں کو پال رہی ہے وہ بچے اسی شوہر کے ہیں, اسی مرد کے ہیں. ان بچوں کا خرچہ, نان نفقہ اس مرد کی, اس شوہر کی ذمہ داری ہے. صحیح. البتہ اس کے علاوہ بیوی اگر بے تکلفی ہے, آپس میں محبت میں بیوی کچھ پیسے نکال دیتی ہے, اور وہ اس کو بتانا ضروری ہے تاکہ جو سچ کا کانفیڈنس لیول ہے وہ بحال رہے. یعنی اگر میری بیوی میرے جیب سے کچھ نکال لیتی ہے یا میں اس کے پرس سے کچھ لے لیتا ہوں, تو اگر اسے بتا دیا جائے بعد میں, اور شوہر کو بھی پتہ ہو کہ یہ بعد میں مجھے بتا دیتی ہے, یا بیوی کو پتہ ہو کہ یہ میرے شوہر میری چیز لینے کے بعد مجھے بتا دیتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا ہے لیکن اب تعلق نہیں رکھنا, ملنا جلنا کم کریں گے تاکہ نہ ان کا دل دکھے نہ ہمارا دکھے. تو یہ معاف کرنے والے معاملے میں کہاں تک جانا ہے پھر اس بچی کو؟ دیکھیے, شرعی طور پر رشتوں کی حرمت کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے. مثلا کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو نہ ہم نے جوڑے ہیں نہ ہم توڑ سکتے ہیں, جیسے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں. اور قرآن مجید میں بالخصوص ان خونی رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. قرآن میں ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. عامر عبداللہ صاحب, بہت سارے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ گھر میں چیک رکھتے ہیں ہر وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, میسج پہ اب ان ٹچ رہتے ہیں کہ جی سب ٹھیک ہے, یہ کھانا بھجوا دیں, یہ کر دیں, اور عموماً گھر میں کیا جو بھی چل رہا ہے معاملات ان کو میسج پہ ساری آگاہی ہوتی ہے. تو کیا غیر ضروری میسیجز کے تھرو گفتگو بھی اعتکاف میں نہیں کی جا سکتی یا کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف جیسا کہ فرمایا گیا کہ ایک میچور عبادت ہے, یہ سنجیدہ لوگوں کی عبادت ہے, اور یہ ایسے ہے کہ گویا اللہ رب العالمین کی لاڈلی عبادت ہے. رمضان المبارک کے 20 ایام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو موقع فراہم کیا کہ وہ اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کے مہمان بن کر اسے راضی کرنے کی کوشش کریں, اور اس رات کو تلاش کریں کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پورے رمضان بھی عبادت کرتے تھے, لیکن اس آخری عشرے میں آپ کی راتیں زندہ ہو جاتی تھیں. شدہ میذرہ ہو, آپ اپنی کمر ہمت کو کس لیتے تھے. اور دیکھیے, اعتکاف سے پہلے کی عبادات کا تو ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 21ویں شب گزار کر اپنے معتکف میں داخل ہو گئے, اس کے بعد آپ نے اپنے اس خیمے میں, اپنے اس معتکف میں کیا کیا عبادات سر انجام دی, اس کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا.
دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.